پاکستان اور چین کے درمیان اسٹریٹجک ڈائیلاگ کا چھٹا دور آج اسلام آباد میں ہوگا۔ چین کے وزیر خارجہ وانگ یی اور نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ اسحاق ڈار اسٹریٹجک ڈائیلاگ کی صدارت کریں گے۔ چین کے وزیر خارجہ اسلام آباد پہنچ گئے۔ کراچی کے مختلف علاقوں میں بدھ کی شام سے پھر وقفے سے بارش، کہیں ہلکی کہیں تیز بارش ہوئی۔ ڈریگ روڈ، اسٹیڈیم روڈ، موسمیات یونیورسٹی روڈ، شارع فیصل ایف ٹی سی سمیت کئی مقامات پر برساتی پانی جمع ہو گیا۔ قومی ادارہ برائے امراض قلب NICVD میں متعدد جگہوں پر بارش کا پانی جمع ہے۔ ایمرجنسی رجسٹریشن کاؤنٹر بھی زیر آب آ گیا۔ شہر میں آج نجی اور سرکاری اسکولز اور کالجز بند رہیں گے۔ محکمہ تعلیم سندھ کے مطابق بارش کے پیش نظر آج تمام تعلیمی ادارے بند رہیں گے۔ محکمہ موسمیات کے مطابق آج بھی شہر میں اکثر مقامات پر درمیانی اور چند مقامات پر موسلادھار بارش کا امکان ہے۔ کراچی سمیت سندھ بھر میں مانسون سسٹم 23 اگست تک اثر انداز رہنے کا امکان ہے۔ منگل اور بدھ کو بارش کے باعث مختلف حادثات میں جاں بحق افراد کی تعداد 17 ہو گئی۔ 6 افراد کرنٹ لگنے سے جاں بحق ہوئے۔ محکمہ موسمیات کا کہنا ہے کہ آج وسطی اور زیریں سندھ، جنوبی بلوچستان کے اکثر مقامات پر تیز ہواؤں اور گرج چمک کے ساتھ بارش کا امکان ہے۔ کہیں کہیں تیز بارش بھی ہو سکتی ہے۔ خیبر پختونخوا، اسلام آباد، کشمیر اور بالائی سندھ میں مطلع جزوی ابر آلود رہنے کا امکان ہے۔ کراچی میں بارش کا سلسلہ 23 اگست تک رہ سکتا ہے۔ آج بھی بارش کی پیش گوئی ہے۔ تربیلا ڈیم 100% اور منگلا ڈیم 75% بھر گیا۔ فلڈ فور کاسٹنگ ڈویژن کے مطابق دریائے سندھ میں تونسا اور گڈو بیراج پر درمیانے اور کالا باغ اور چشمہ اور سکھر بیراج پر نچلے درجے کا سیلاب۔ سپریم کورٹ میں بانی PTI کی 9 مئی کیس میں ضمانت کی اپیلوں پر سماعت کرنے والا بینچ تبدیل۔ 3 رکنی بینچ میں جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب کی جگہ جسٹس حسن اظہر رضوی کو شامل کر لیا گیا۔ چیف جسٹس پاکستان جسٹس یحییٰ آفریدی کی سربراہی میں 3 رکنی بینچ 10:30 بجے سماعت کرے گا۔ بھارتی خفیہ ایجنسی کو GPS لوکیشن دینے کے الزام میں ایک شخص کو مظفر آباد سے گرفتار کر لیا گیا۔ پولیس کے مطابق راولہ کوٹ کی رہائشی ملزم نے حساس ملکی راز دشمن ملک کی ایجنسی کو بھاری رقم کے عوض دیے۔ تھانہ صدر میں آفیشل سیکرٹ ایکٹ کے تحت مقدمہ درج۔ بھارت نے 6 مئی کی رات مظفر آباد کی بلال مسجد پر میزائل داغے تھے۔ تیز بارش سے متاثرہ صوابی کی گاؤں دالوڑی میں تباہی کے مناظر۔ سیلابی ریلی میں آنے والے پتھروں نے متعدد گھر ملیاں میٹ کر دیے۔ سیلابی ریلی میں اپنے پیاروں کو کھونے والے غم سے نڈھال۔ ملبے تلے دبے افراد کو نکالنے کے لیے ریسکیو آپریشن ختم۔ مزید 6 افراد کی لاشیں ملنے کے بعد ہلاکتوں کی تعداد 42 ہو گئی۔ علاقے میں پاک فوج کی بھی امدادی سرگرمیاں۔ میڈیکل کیمپ قائم۔ بنیر کے علاقے سلطان وس میں سیلاب سے ماربل کے کارخانوں کو کروڑوں کا نقصان پہنچا۔ مشینریاں بیکار ہو گئیں۔ سینکڑوں مزدور بے روزگار۔ دریائے سندھ میں تونسا اور گڈو بیراج پر درمیانے درجے کا سیلاب برقرار۔ فلڈ فور کاسٹنگ ڈویژن کے مطابق دریائے سندھ میں سکھر بیراج، تربیلا، کالا باغ اور چشمہ پر نچلے درجے کے سیلاب ہیں۔ دریائے ستلج میں ہیڈ سلیمان کی اور گنڈا سنگھ والا پر بھی نچلے درجے کے سیلاب ہیں۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا خیبر پختونخوا میں سیلاب اور لینڈ سلائیڈنگ سے متاثرہ علاقوں کا دورہ۔ بنیر اور شانگلہ کے متاثرہ علاقوں کا فضائی جائزہ۔ متاثرین کو ہر ممکن امداد دینے کا یقین دلایا۔ امدادی رقوم کے چیک تقسیم کیے۔ بنیر میں خطاب کرتے ہوئے کہا ہے کہ آبی گزرگاہوں پر ہوٹل بنانا سنگین غلطی ہے، اس کی کوئی معافی نہیں۔ غیر قانونی قبضے، ٹمبر مافیا اور مائننگ سرگرمیاں بڑے نقصان کی وجہ ہیں۔ پاکستان کو سخت ریاست بننا ہوگا، کسی کو قانون سے بالاتر نہیں ہونے دیں گے۔ وزیر اعظم کا کہنا تھا کہ پاک افواج ایک طرف خوارج کے ساتھ مقابلہ کر رہی ہے، دوسری طرف سیلاب زدگان کی مدد کر رہی ہے۔ ایک طرف جوان شہید ہو رہے ہیں، دوسری طرف آفت کا سامنا ہے۔ وزیر اعظم کا سیلاب متاثرین کی امداد پر فیلڈ مارشل عاصم منیر، پاک فوج کو خراج تحسین۔ امدادی آپریشن پر وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا الیمین گنڈاپور کی بھی تعریف۔ بنیر پہنچنے پر فیلڈ مارشل عاصم منیر نے وزیر اعظم کا استقبال کیا۔ وزیر اعظم اور فیلڈ مارشل کو ریسکیو اور ریلیف آپریشنز پر بریفنگ دی گئی۔
فیلڈ مارشل عاصم منیر کا کہنا ہے کہ سیلاب متاثرین کی مدد اولین ترجیح ہے، کوئی کسر نہ چھوڑی جائے، ریسکیو اور ریلیف آپریشنز کو انتہائی جذبے اور محنت کے ساتھ جاری رکھا جائے۔ فیلڈ مارشل نے بنیر میں امدادی کاموں میں حصہ لینے والے فوجی جوانوں، پولیس اور سول انتظامیہ کے اہلکاروں سے ملاقات کی۔ اس موقع پر فیلڈ مارشل عاصم منیر نے کہا ہے کہ متاثرہ خاندانوں کی مشکلات کم کی جائیں، فورسز اور سول ادارے اپنی انتھک خدمات جاری رکھیں۔ پاک فوج کے سیلاب سے متاثرہ علاقوں میں ریسکیو اور ریلیف آپریشنز جاری ہیں۔ کراچی میں طوفان باد و باران کے باعث بدھ کو 16 پروازیں منسوخ، 70 میں تاخیر۔ مدینہ سے کراچی قومی ایئر لائن کی پرواز کو ملتان اتارا گیا۔ کراچی اسلام آباد کی 4، کراچی لاہور کی 2، کراچی سکھر تربت کی 4، کراچی سے کوئٹہ کی 2، کراچی سے دبئی کی 2، ملتان سے مسقط کی 2 پروازیں منسوخ ہوئیں۔ بنوں کی فتح خیل پولیس چوکی پر دہشت گردوں کا حملہ، ڈی پی او سلیم عباس کلاچی کے مطابق پولیس کی جوابی کارروائی سے دہشت گرد فرار ہو گئے، کوئی نقصان نہیں ہوا۔ ملتان میں سجا پاکستان آئیڈل کے آڈیشنز کا میلہ، میوزک کے دیوانوں نے قسمت آزمائی کی، گلوکاری کے فن کے جوہر دکھائے۔ موسیقی کے متوالے آڈیشنز دینے پہنچے آرٹس کونسل ملتان۔ جیو ٹی وی ایک بار پھر پاکستان آئیڈل موسیقی کے متوالوں کے لیے سب سے پہلے لا رہا ہے۔ چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گوہر کا کہنا ہے کہ خزاں میں اتنی تیزی سے پتے نہیں گرتے جیسے ہمارے ارکان نااہل کیے گئے، ہم سے بھی غلطیاں ہوئی ہیں لیکن اب بس ہونا چاہیے۔ جیل میں دہشت گرد کو بھی بنیادی حقوق ملتے ہیں، بانی پی ٹی آئی کو جیل میں بنیادی حقوق نہیں مل رہے۔ بنیر میں امدادی کارروائیوں پر فیلڈ مارشل، وفاقی و صوبائی حکومت اور امدادی اداروں کا شکریہ ادا کرتے ہوئے بیرسٹر گوہر نے کہا کہ یہ عوام کو ریلیف دینے کی بات ہے، اس پر سیاست نہیں کرتے۔ پی ٹی آئی کے سیکرٹری جنرل سلمان اکرم راجہ نے پریس کانفرنس میں کہا کہ ملک میں حق کی آواز کو دبایا جا رہا ہے، ملک کا قانون اس وقت کھائی میں گر چکا ہے۔ قانون بنایا گیا کہ کسی کو بھی 3 مہینے کے لیے اٹھایا جا سکتا ہے، ایسے قانون کے خلاف ہمیں جد و جہد کرنی ہے۔ کراچی کے لیاقت آباد سی ایریا میں بچہ گٹر میں ڈوب گیا، تلاش جاری۔ علاقہ مکینوں کا کہنا ہے کہ بارش کے پانی کی نکاسی کے لیے گٹر کا ڈھکن ہٹایا گیا۔ زلزلے، سیلاب اور قدرتی آفات کے مقابلے کے لیے جاپان کے تجربات سے استفادہ کریں گے۔ جاپان معاشی، ٹیکنالوجی اور معاشرتی ترقی کا گہوارہ بن چکا ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کی جاپان کے خارجہ امور کے سینئر اسٹیٹ منسٹر مایا جی ٹاکوما سے ملاقات میں گفتگو، کہا جاپان کی ترقی کے ماڈل کو پنجاب میں لاگو کرنا چاہتی ہیں۔ جاپان دنیا میں ترقی اور ٹیکنالوجی کی مثال ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کا ٹوکیو کے جدید ترین ٹریفک کنٹرول مرکز کا بھی دورہ، لین میں رہنے، اوور سپیڈنگ اور سگنل کی خلاف ورزی روکنے کے نظام کا مشاہدہ کیا۔ مریم نواز نے کہا ہے کہ لاہور کو جدید ٹریفک مینجمنٹ سسٹم کے ذریعے پہلا سمارٹ سٹی بنایا جائے۔ وفاقی وزیر موسمیاتی تبدیلی ڈاکٹر مصدق ملک کا کہنا ہے کہ بارشوں کا رواں سلسلہ 10 ستمبر تک رہے گا۔ خبردار کیا ہے کہ اگلا مانسون زیادہ شدت والا ہوگا، 15 دن پہلے شروع ہوگا۔ جیو نیوز کے پروگرام کیپٹل ٹاک میں مصدق ملک نے کہا اگلے مانسون کی تیاری آج سے ہونی چاہیے۔ سندھ کے وزیر ناصر حسین شاہ نے کہا کہ کراچی کے نالوں کی ڈرینیج گنجائش 40 ملی میٹر اور 200 ملی میٹر کی بارش کنٹرول نہیں ہو سکتی۔ ماہر ماحولیات ڈاکٹر زینب نعیم نے اسلام آباد میں بنیر جیسے سیلاب کی وارننگ دی، کہا پہاڑوں پر کرشنگ ہو رہی ہے اور کوئی چیک اینڈ بیلنس نہیں ہے۔ خیبر پختونخوا کابینہ کا سیلاب کے دوران جاں بحق ہونے والے افراد کے لواحقین کو 20 لاکھ، زخمیوں کو 5 لاکھ روپے امداد دینے کا فیصلہ۔ پی ڈی ایم میں متاثرہ خاندانوں کو فوڈ اسٹیمپ اسکیم کے تحت 15,000 روپے دے گا۔ کے پی کابینہ نے پی ڈی ایم اے کو ابتدائی طور پر 1 ارب روپے جاری کرنے کی منظوری دے دی۔ پولیس شہداء کے لواحقین اور زخمی اہلکاروں کے لیے 18 کروڑ 3 لاکھ روپے کے خصوصی پیکج کی منظوری۔ ہیلی کاپٹر حادثے میں شہید عملے کے لیے خصوصی شہداء پیکج کی منظوری۔ سابق ایم پی اے شوکت یوسف زئی کے علاج کے لیے 2 کروڑ روپے مالی معاونت کی منظوری۔ پنجاب کے مختلف اضلاع میں دریاؤں کی سطح بلند، خیرپور ٹامے والی میں حفاظتی بند ٹوٹ گیا۔ ڈی جے خانہ تونسا میں دریائے سندھ سے متاثرہ علاقوں کا زمینی رابطہ منقطع، 7,000 سے زائد لوگ، 100 کے قریب بستیاں سیلابی پانی میں گھری ہوئی ہیں، لوگ ریلیف کیمپوں میں منتقل۔
ڈی جی خان میں تونسا کے مقام پر کچے کے علاقے زیر آب، 70 سے زیادہ بستیاں، پل اور سڑکیں متاثر، 150 سے زیادہ خاندان ریلیف کیمپ میں منتقل۔ کراچی کے مختلف علاقوں میں بجلی غائب، وزیر اعلیٰ سندھ کی ہدایت پر وزیر توانائی ناصر شاہ کا کے الیکٹرک انتظامیہ سے رابطہ۔ ناصر حسین شاہ نے ہدایت کی کہ مختلف علاقوں میں کئی گھنٹوں سے بجلی فوراً بحال کی جائے۔ بجلی کی بندش سے گھروں میں پانی کی فراہمی متاثر ہے، عوام شدید پریشانی میں ہے۔ بارش کی پانی کی نکاسی کے لیے بھی بجلی لازمی ہے۔ کہ الیکٹرک نے مختلف علاقوں میں فوری بجلی بحالی کی یقین دہانی کروائی۔ گورنر سندھ کامران ٹیسوری اور رہنما ایم کیو ایم فاروق ستار کا بارش کے بعد کراچی کے مختلف علاقوں کا دورہ، متاثرہ شہریوں میں کھانا اور پانی تقسیم۔ پریس کانفرنس میں کہا ہے کہ اس وقت شہر کا سب سے بڑا مسئلہ بجلی کی عدم فراہمی ہے۔ کراچی کے متعدد علاقے بجلی سے محروم ہیں۔ کہ الیکٹرک کے ایم ڈی کو طلب کریں گے۔ حیدرآباد میر پور خاص میں بھی بارش کا پانی جمع ہے اور بجلی بند ہے۔ جلد اندرون سندھ کا دورہ کریں گے۔ گورنر ہاؤس میں قائم سیل میں 11,000 شکایات موصول ہوئیں، متاثرین کو کھانا اور رہائش دیں گے۔ گورنر ہاؤس میں آتش بازی ٹیکس کے پیسوں سے نہیں کی، تنخواہ نہیں لیتے، پی ٹی آئی والے صرف الزامات لگاتے ہیں، 1 ٹکے کا کام نہیں کیا۔ محدود نشستوں پر حج درخواستوں کی وصولی آج بھی جاری رہے گی۔ وزارت مذہبی امور کے مطابق سرکاری حج اسکیم میں 1,640 نشستیں باقی رہ گئی ہیں۔ بارش اور ہنگامی صورتحال کے باعث درخواست گزاروں کو مزید وقت دیا جا رہا ہے۔ عالمی شہرت کے حامل اور امریکہ کے ہر دل عزیز جج فرینک کیپریو انتقال کر گئے۔ روڈ آئلینڈ جج کینسر میں مبتلا تھے۔ فرینک کیپریو کے مقدمات کی سماعت سوشل میڈیا پر دکھائی جاتی تھیں۔ انتقال سے پہلے انہوں نے اسپتال میں بستر مرگ سے اپنے چاہنے والوں سے دعا کی اپیل کی تھی۔ غزہ پر اسرائیلی حملوں میں مزید 81 فلسطینی شہید۔ اسرائیل نے غزہ پر قبضے کے لیے پہلے مرحلے کا آغاز کر دیا۔ 60,000 ریزرو فوجی بھی طلب کر لیے۔ خان یونس میں اسرائیلی فوجی مرکز پر القسام بریگیڈز کے جنگجوؤں کا حملہ، اسرائیلی ٹینک تباہ، متعدد فوجی ہلاک اور زخمی کرنے کا دعویٰ۔ مصر اور قطر کی جنگ بندی کی کوششیں بھی جاری ہیں۔ سہ ملکی سیریز اور ایشیا کپ کے لیے پاکستان T20 اسکواڈ دبئی پہنچ گیا۔ پاکستان ٹیم 4 مختلف شہروں سے دبئی پہنچی۔ پاکستان ٹیم آج سے 27 اگست تک پری سیریز ٹریننگ کیمپ میں حصہ لے گی۔ پاکستان ٹیم ICC اکیڈمی میں ٹریننگ سیشن میں حصہ لے گی۔ پاکستان، افغانستان اور UAE کے درمیان 3 ملکی سیریز کا آغاز 29 اگست سے ہوگا۔ اور اقوام متحدہ میں پاکستان کے مستقل مندوب عاصم افتخار نے کہا ہے کہ سلامتی کونسل کی دہشت گردوں کی فہرست میں شامل تمام افراد مسلم ہیں۔ غیر مسلم انتہا پسند اور دہشت گرد اکثر احتساب سے بچ نکلتے ہیں۔ سلامتی کونسل کے اجلاس سے خطاب میں خبردار کیا کہ کالعدم تحریک طالبان پاکستان، بلوچ لبریشن آرمی اور مجید بریگیڈ کے درمیان تعاون علاقائی اور بین الاقوامی امن کے لیے شدید خطرہ ہے۔ فتنۃ الخوارج TTP اور بلوچ عسکریت پسند گروہ افغانستان کے غیر حکومتی علاقوں میں تاحال پناہ لیے ہوئے ہیں۔